اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع جلد دوم، فائل نمبر 19، صفحہ نمبر 584، باب نمبر 354۔ وہ سبب جس کی بنا پر مومن کو دنیا میں جلد سزا دے دی جاتی ہے۔ بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن صفار، احمد بن محمد بن خالد، علی بن حکم، عبداللہ بن جندب، سفیان بن سمت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک گناہ کا موقع دیتا ہے، اس کے بعد اس کو سزا بھی دیتا ہے، اس کو استغفار یاد دلاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برائی کرنا چاہے تو اس کو ایک گناہ کرنے کا موقع دیتا ہے، اس کے ساتھ اس کو کوئی نعمت دے دیتا ہے تاکہ وہ استغفار کو بھول جائے اور گناہ برابر کرتا رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے سنستدرجہم حیث لا یعلمون، ہم انہیں بہت جلد آہستہ آہستہ جہنم میں لے جائیں گے، انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 182۔ گناہوں کے ساتھ نعمتیں دے کر، صفحہ نمبر 584، باب نمبر 355۔ وہ سبب جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے گائے، بھیڑ، اونٹ اور دوسرے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کو حلال کر دیا ہے۔ بیان کیا مجھ سے علی بن احمد، محمد بن ابی عبداللہ، محمد بن اسماعیل، علی بن عباس، قاسم بن ربی صحاف، محمد بن سنان، حضرت امام ابو الحسن رضا علیہ السلام ان کے مسائل کے جواب میں خط لکھا۔ اس میں یہ بھی تحریر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گائے، بھیڑ، اونٹ کو ان کی کثرت کی وجہ سے اور ان کے امکان وجود کی وجہ سے حلال قرار دیا، اور جنگلی گائے وغیرہ جو وحشی ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کو بھی حلال کر دیا، اس لیے کہ ان کا کھانا نہ مکروہ ہے نہ حرام، نہ وہ ایک دوسرے کے لیے مضر ہے، نہ انسانوں کے لیے مضر، نہ ان کی خلقت میں کوئی میل ملاوٹ ہے۔ باب 356۔ وہ سبب جس کی بنا پر غدود کا کھانا مکروہ ہے۔ میرے والد نے فرمایا، پھر سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، آپ نے فرمایا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی گوشت خریدے تو اس میں سے غدود نکال دے، اس لیے کہ یہ جزام کی رگ کو حرکت دیتا ہے۔ باب 357۔ وہ سبب جس کی بنا پر حرام مغز و طحال، تلی و انسیین کھانا حرام ہے۔ محمد بن موسیٰ بن متوکل، پھر علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن محمد بن خالد، احمد بن محمد بزنتی، ابان بن عثمان، ان کا بیان ہے ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا طحال کیسے حرام ہو گیا جبکہ ذبیحہ کا ایک جزو ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب سبیر میں ایک دمبا اترا اور وہ مکے میں ایک پہاڑ ہے تاکہ اس کی قربانی کریں، تو ابلیس آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولے اس دمبے میں سے میرا حصہ بھی دیجیے۔ آپ نے فرمایا تیرا حصہ کیسا؟ یہ تو میرے رب کے لیے قربانی ہے، میرے فرزند کا فدیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہی فرمائی کہ اس میں اس کا بھی حصہ ہے، وہ طحال ہے اس لیے کہ وہ جمع و خون ہے، اور خصیتین ہے بھی حرام ہے اس لیے کہ مجامت کی جگہ اور نطفہ جاری ہونے کا مقام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام طحال اور انسیین یعنی خصیتیں اس کو دے دیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر میں نے عرض کیا وہ حرام مغز کیوں حرام ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ ہر نر و مادہ کے اچھل کے نکلنے والے پانی یعنی مینا کی جگہ ہے، اور حرام مغز ایک طویل چیز ہے جو پشت کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے۔ آبان کا بیان ہے کہ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ذبیحے میں 10 چیزیں مکروہ ہیں: طحال، خصیتین اور خون، جلد، ہڈی، سینگ، غدود، ذکر اور کھر، اور حرام مغز اور مردار میں 10 چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں: سوف، بال، رواں، انڈا، دانت، سینگ، کھر، بکری کے بچے کے پیٹ کا، پنیر، کھال اور دودھ جو تھن میں اتر آیا ہو۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن، پھر محمد بن حسن صفار، ابی طالب عبداللہ بن سلت، عثمان بن عیسیٰ معمری، سماع بن مہران، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ مچھلی، مار ماہی، پانی پر بہنے والی مردہ مچھلی یعنی جھینگا مچھلی اور طحال نہ کھاؤ اس لیے کہ یہ خون کا گھر اور شیطان کا لقمہ ہے۔ صفحہ نمبر 585، باب 358۔ وہ سبب جس کی بنا پر گردوں کا کھانا مکروہ ہے۔ خبر دی مجھے علی بن حاتم، حسین بن علی زکریا، محمد بن صدقہ، حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، انہوں نے حضرت موسیٰ بن محمد بن علی، پھر رسول اللہ فرمایا رسول اللہ گردے نہیں کھایا کرتے تھے کیونکہ یہ پیشاب کے قریب ہیں، گو کہ آپ نے انہیں حرام نہیں کیا۔ وہ سبب جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں پالتو گدھے کو کھانے کو منع کیا، نیز خچر کے حرام ہونے کا سبب۔
میرے والد نے فرمایا بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، محمد بن حسین ابن ابی عمیر، ابی یزینہ، زرارہ اور محمد بن مسلم، حضرت محمد باقر علیہ السلام۔ ان راوی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے متعلق دریافت کی تو آپ نے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں اس کا گوشت کھانے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کو اس لیے منع کیا کہ یہ لوگوں کی بار برداری کا کام آتا ہے اور حرام تو بس وہی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن صفار، احمد بن محمد بن عیسیٰ، حسین بن سعید، حماد حریث، محمد بن مسلم، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے کو منع فرمایا، اس کو منع کر صرف اس کی پشت یعنی باربرداری کی وجہ سے فرمایا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں ناپید نہ ہو جائے اور ورنہ گدھا حرام نہیں ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی کہ قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طعام یطعمہ، اے رسول کہہ دو مجھ پر جو وحی آئی ہے میں تو اس میں کسی کھانے والے اور جو کچھ کھائے کوئی چیز حرام نہیں پاتا ہوں۔ سورہ انعام آیت 46۔ میرے والد نے فرمایا بیان کہ ہم سے عبداللہ بن جعفر حمیری، ہارون بن مسلم، ابو الحسن اللیثی، حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میرے پدر بزرگوار علیہ السلام سے پالتو گدھے کے گوشت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ فی زمانہ لوگوں کی سواری اور بار برداری کے کام آتا ہے اور حرام تو بس وہی چیزیں ہیں جن کو قرآن میں حرام بتایا گیا ہے۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد، محمد بن ابی عبداللہ، محمد بن اسماعیل، علی بن عباس، قاسم بن ربی صحاف، محمد بن سنان، حضرت امام رضا علیہ السلام، ان کے مسائل کے جواب میں جو خط لکھا اس میں یہ بھی لکھا کہ خچر اور پالتو گدھے کا گوشت کھانا مکروہ اس لیے کہ لوگوں کو اس کی پشت کی اور اس کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ڈر ہے کہ یہ کم ہیں بالکل فنا نہ ہو جائیں، اس لیے نہیں کہ ان کی خلقت نجس ہے یا ان کی غذا نجس ہے۔ وہ سبب جس کی بنا پر منہ سے سیٹی بجانا مکروہ ہے۔ میرے والد نے فرمایا بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ، بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن محبوب، سالم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ کیسے معلوم ہو جاتا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان آئے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کی زوجہ نکل کر سیٹی بجاتی تھی، جب لوگ اس کی سیٹیوں کی آواز سنتے تھے تو آ جاتے تھے، اس لیے سیٹی بجانا مکروہ ہے۔ باب 361 وہ سبب جس کی بنا پر مخالفین کو اپنی حاجت کے لیے تکلیف دینا مکروہ ہے۔ میرے والد احمد بن ادریس حنان حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے ہمارے مخالفین سے اپنی حاجت براری کے لیے درخواست نہ کرو ورنہ قیامت کے دن ہم لوگوں سے اپنی حاجت براری کا سوال کریں گے۔ انہی اسناد کے ساتھ یہ حدیث بھی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں سے اپنی حاجت کے لیے سوال نہ کرو ورنہ قیامت کے دن تم لوگ ان لوگوں کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا وسیلہ بن جاؤ گے۔ صفحہ نمبر 587، باب 362 وہ سبب جس کی بنا پر قیامت کے دن سب لوگ اپنی ماں کے نام سے پکارے جائیں گے۔ میرے والد نے فرمایا ان سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد، حسن بن محبوب، ابی ولاد، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ماؤں کے نام سے پکارے گا، اے فلاں ابن فلانا، یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کی پردہ پوشی ہے۔ باب 363 وہ سبب جس کی بنا پر ولد الزنا جنت میں نہیں جائے گا۔ بیان کیا ہم سے احمد بن محمد، انہوں نے اپنے والد، پھر محمد بن احمد، ابراہیم بن اسحاق، محمد بن علی کوفی، محمد بن فضل، سعد بن عمر جلاب، ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو طاہر و مطہر خلق کیا، اس لیے اس میں وہی داخل ہوگا جس کی ولادت پاک ہو۔ نیز ارشاد فرمایا خوش قسمت ہے وہ جس کی ماں پاک دامن ہے۔ انہی اسناد کے ساتھ روایت کی گئی محمد بن احمد، ابراہیم بن اسحاق، محمد بن سلیمان دیلمی اپنے والد، پھر حدیث کو مرفوع کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ ولد الزنا کہے گا کہ پروردگار میرا کیا گناہ، میرا اپنا معاملے میں تو کوئی کردار ہی نہ تھا، تو ایک منادی ندا دے گا کہ تم 3 برائیوں میں سے ایک برائی ہو، تمہارے ماں باپ نے گناہ کیا، تم انہی دونوں کی برائیوں کی وجہ سے پیدا ہوئے، لہذا تم نجس اور پلید ہو، جنت میں سوائے طاہر اور پاک کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ باب 364 وہ سبب جس کی بنا پر پردہ نشین عورتوں کے بالوں پر نظر کرنا حرام ہے۔ بیان کی ہم سے علی بن احمد، محمد بن ابی عبداللہ، محمد بن اسماعیل، علی بن عباس، قاسم بن ربی صحاف، محمد بن سنان،
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس کے مسائل کے جواب میں جو خط لکھا اس میں یہ بھی تحریر فرمایا کہ پردہ نشین عورتوں کے بالوں پر نظر کرنا حرام ہے، وہ خواہ شوہردار ہوں یا غیر شوہردار۔ اس سے مردوں میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے، یہ ہیجان فساد کی طرف لے جاتا ہے، انسان ایسی حد میں داخل ہو جاتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس طرح ان چیزوں پر نظر کرنا بھی حرام ہے جو بالوں سے مشابہ ہیں، سوائے ان کے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْقُوا عَلَمَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ۔ وہ بڑی بڑی بوڑھی عورتیں جو نکاح کی خواہش نہیں رکھتی ہیں، اگر وہ اپنے دوپٹے اتار کر سر ننگے کر ڈالیں ان پہ گناہ نہیں ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 60، یعنی اگر چادر کے سوا دوپٹہ وغیرہ رکھ لیں تو ان کے بالوں پر نظر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صفحہ 588، باب 365، وہ سبب جس کی بنا پر تہامہ و اعراب و حبش کے اہل ذمہ یعنی کافر ذمی کی عورتوں کے سروں پر نظر کرنے میں آزادی ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل، عبداللہ بن جعفر حمیری، احمد بن محمد بن عیسیٰ، حسن بن محبوب، عباد بن صہیب، ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا تہامہ اور اعراب بدو اور حبش دونوں کی عورتوں کی سروں پر جو اہل ذمہ ہوں نظر کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ان کو منع کیا جائے تو باز نہ آئیں گی، اور مغلوبہ اور مفتوحہ عورتوں کے بالوں کو اور ان کے بدن پر نظر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں جب تک یہ نظر عمدن نہ ہو۔ میرے والد نے فرمایا ان سے احمد بن ادریس، محمد بن عبد الجبار، صفوان بن یحییٰ، عبد الرحمن بن حجاج، ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسی لڑکی کے متعلق دریافت کے جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، کیا اس کے لیے مناسب ہے اپنے سر کو ڈھانپے ان لوگوں سے جو محرم نہیں ہیں، اور اس پر کب سے واجب ہے کہ نماز میں مکنا استعمال کرے؟ آپ نے فرمایا وہ اپنا سر اس وقت تک نہ ڈھانپے جب تک اس پر نماز واجب نہ ہو۔ باب 366، وہ سبب جس کی بنا پر اسیر کرنے والوں کے لیے جائز نہیں کہ اگر اسیر چلنے سے عاجز ہو تو اس کو قتل کر دے۔ میرے والد نے فرمایا بیان کہ ہم سے سعد بن عبداللہ، قاسم بن محمد اصبہانی، سلیمان بن داؤد منکری، عیسیٰ بن یونس اوزائی ظاہری، انہوں نے حضرت علی بن حسین علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسی اسیر کو پکڑو، وہ چلنے سے عاجز ہو اور تمہارے پاس کوئی سواری بھی نہ ہو جس پر تم اسے سوار کر کے پہنچاؤ تو اسے چھوڑ دو، قتل نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس کے متعلق امام کا کیا حکم ہے۔ نیز فرمایا اگر وہ قیدی اسلام لائے تو اس کا خون محفوظ ہے مگر وہ مال غنیمت میں شمار ہوگا۔ باب 367، وہ سبب جس کی بنا پر کسی بادشاہ کی مدت سلطنت طویل ہوتی ہے اور کسی کی مختصر۔ میرے والد نے فرمایا بیان کہ ہم سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، عثمان بن عیسیٰ، ابی اسحاق ارجانی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، راوی کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو سلطان بناتا ہے اس کی سلطنت کی مدت کے سال، مہینہ، دن اور رات بھی متعین کر دیتا ہے۔ اب اگر اس نے عدل سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ آسمان پہ متعین فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ آسمان کی گردش دھیمی رکھ، اس کے لیے اس کی سلطنت کے دن، رات، مہینے اور سال طویل ہو جاتے ہیں۔ اگر اس نے ظلم و جور کیا اور لوگوں کے ساتھ عدل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ آسمان کے موکل کو حکم دیتا ہے کہ آسمان کی گردش تیز کر دے تاکہ اس کے دن، رات، مہینے اور سال جلد از جلد ختم ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ چند راتوں اور مہینوں کے بعد اس کے دن پورے کر دیتا ہے۔ صفحہ 589، باب 368، وہ سبب جس کے بنا پر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی نبطی یعنی عراقی عراب، عراقی عجم کے درمیان بسنے والے لوگوں کو اپنا دوست اور مددگار بنائے۔ بیان کہ ہم سے والد نے پھر ان سے محمد بن یحییٰ عطار، حسین بن ظریف، حشام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے حشام، نبطی نہ عربی ہیں نہ عجمی، ان سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، اس لیے کہ ان کے کچھ اصول ہیں جو بے وفائی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ باب 369، وہ سبب جس کی بنا پر وصیت 1/3 مال کے لیے قرار دی گئی ہے۔ میرے والد، پھر احمد بن ادریس، احمد بن محمد بن عیسیٰ، حسین بن سعید، حماد بن عیسیٰ، معاویہ بن عمار، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ براء بن مغرور انصاری مدینہ میں تھے اور رسول اللہ مکے میں، ان کے وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے اپنے مال کا 1/3 کے لیے وصیت کی، پھر یہی سنت جاری ہو گئی۔ میرے والد نے فرمایا بیان کہ ہم سے عبداللہ بن جعفر حمیری، ہارون بن مسلم، مسعدہ بن صدقہ ربی، حضرت جعفر علیہ السلام بن محمد علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، پھر آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ انصار میں ایک شخص نے وفات پائی، اس کی ایک چھوٹی بچی تھی، 6 بچے تھے، 6 غلام تھے۔
مرتے وقت اس نے غلاموں کو آزاد کر دیا، ان غلاموں کے سوا اس کے پاس کوئی مال نہ تھا۔ اس وقت رسول اللہ کہیں گئے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریف لائے تو انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس مرنے والے کو کیا کیا؟ لوگوں نے کہا دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا تو اس کو اہل اسلام کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیتا، اس نے اپنی بچی کو اس حال میں چھوڑا کہ لوگ اس کی کفالت کریں۔ انہی اسناد کے ساتھ راوی کی بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وصیت میں ظلم اور خلاف عدل خواہش گناہان کبیرہ سے ہے۔ بیان کے مجھ سے محمد بن حسن، پھر محمد بن حسن صفار، ابی طالب عبداللہ بن سلت کمی، یونس بن عبد الرحمن، انہوں نے اس حدیث کو مرفوع کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف، قول خدا فمن خافا موسے جنفا اور اسمن فاصلہ بینہم فلا اسم علیہ، بس جس کو وصیت کرنے والے سے طرفداری یا گناہ کا خوف ہو، بس اس نے اس وارثوں میں صلح کرا دی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 182۔ آپ نے فرمایا کہ یعنی جب وصیت میں حد سے تجاوز کرے، 1/3 سے زیادہ کے لیے وصیت کر دے۔ ٹھیک ہے، انہی اسناد کے ساتھ روایت کی گئی ہے حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی وصیت میں عدل سے کام لیا تو ایسا ہے کہ جیسا اپنا مال تصدق کیا، جس نے اپنی وصیت میں عدل سے کام نہیں لیا تو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا تو اللہ اس سے منہ پھیر لے گا۔ انہی اسناد کے ساتھ یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے مال کا 5واں حصے کے متعلق وصیت کرے تو وہ میرے لیے پسندیدہ ہے، میرے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اگر وہ اپنے مال کے 4تھائی حصے کے متعلق وصیت کرے تو میرے نزدیک یہ زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مال کے 1/3 حصے کے متعلق وصیت کرے۔ جس نے 1/3 حصے کے متعلق وصیت کی تو اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ وہ سبب جس کی بنا پر مواریث کے سہام میں کوئی تعاول اور تبدیلی نہیں۔ باب 370۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا، بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ عطار، احمد بن ابی عبداللہ اپنے والد سے، انہوں نے ابن امی عمیر، انہوں نے کچھ لوگوں سے، ان لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا مواریث کے 6 سہام میں کوئی اضافہ اور زیادتی نہیں ہوگی۔ تو عرض کیا گیا فرزند رسول 6 سہام کیوں رکھیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ انسان بھی 6 اشیاء سے خلق ہوا ہے، چنانچہ خدا تعالیٰ نے ارشاد کیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَظَامًا فَكَسَوْنَا الْعَظَامَ لَحْمًا، اور یقیناً ہم نے انسان کو گارا مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں نطفہ قرار دیا، پھر ہم نے نطفے کو جمع و خون کی ایک پھٹکی بنا دیا، پھر ہم نے جمی ہوئی پھٹکی کو ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو ہڈیاں بنا دی، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت پہنا دیا۔ سورہ مومنین آیت نمبر 12 سے لے کے 14۔ محمد بن علی رحمہ اللہ اس کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اہل مواریث جو ہمیشہ میراث پاتے رہیں گے وہ 6 سے نہیں بڑھیں گے، وہ ہیں باپ ماں، بیٹا بیٹی، شوہر اور زوجہ۔ بیان کے مجھ سے ہم سے ہمارے والد رحمہ اللہ، ان سے سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، عثمان بن عیسیٰ، سماع بن مہران، ابی بصیر، انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ وہ ذات جو ریت کے پہاڑوں کے ذرہ ذرہ شمار رکھتی ہے وہ جانتی ہے کہ سہام 6 سے گھٹ بڑھ نہیں سکتے، اگر لوگ اس کو سمجھ لیں تو 6 سے تجاوز نہ کریں۔ بیان کیا ہم سے محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ عنہ، محمد بن حسن صفار، ایوب بن نوح، محمد بن ابی عمیر، یوسف بن عمیرہ، ابی بکر حضرمی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ کہا کرتے تھے کہ وہ ذات جو ریت کے پہاڑوں کے ذرہ ذرہ کا شمار رکھتی ہے وہ یہ بھی جانتی کہ سہام 6 سے تجاوز نہ کریں گے۔ بیان کیا ہم سے عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عطار رضی اللہ عنہ، علی بن محمد بن قطیبہ نیشا پوری، پھر فضل بن شاذان، محمد بن یحییٰ، علی بن عبید اللہ، یعقوب بن ابراہیم بن سعد اپنے والد سے، انہوں نے پھر ہم سے میرے والد نے روایت کرتے ہوئے محمد بن اسحاق، بیان کیا مجھ سے ظاہری نے روایت کرتے ہوئے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، ان کا بیان ایک مرتبہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ وہاں فرائض مواریث کا ذکر چھڑ گیا تو حضرت عباس رضی اللہ نے فرمایا سبحان اللہ العظیم، کیا تم دیکھتے ہو کہ وہ ذات جو ریت کے پہاڑوں کے ذرہ ذرے کا شمار رکھتی ہے، اس نے مال ترکہ میں نصف ثلث قرار دے دیا تو ان دونوں نصف سے تو پورا مال ہی ختم ہو گیا، اب ثلث کی 1/3 کی گنجائش کہاں رہ گئی؟
تو ظفرین اوس بصری نے ان سے کہا اے ابن عباس تو پھر سب سے پہلے فرائض میں کس نے ترمیم کی؟ انہوں نے کہا حضرت عمر نے جب ان کے سامنے فرائض کا مسئلہ پیش ہوا ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے تو بولے خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگوں میں سے کس کے فریضے یعنی کس کے حصے کو اللہ نے مقدم کر رکھا ہے اور کس کے فریضے کو مؤخر کیا، لہٰذا میں اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں پاتا کہ تم لوگوں میں حصہ حصہ کر کے تقسیم کر دوں۔ اس طرح ہر مال پانے والے کے حصے میں کچھ نہ کچھ ترمیم و تغیر ہو گیا۔ خدا کی قسم وہ جس کا حصہ اللہ نے مقدم کیا تھا اس کو مقدم رکھتے، جس کا حصہ اللہ نے مؤخر کیا تھا اس کا حصہ مؤخر رکھتے، تو پھر کسی کے حصے میں اور فریضے میں کوئی کمی اور زیادتی نہ ہوتی۔ ظفر بن اوس نے کہا پھر یہ بتائیں ان دونوں میں سے کس کو مقدم کیا اور کس کو مؤخر؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جس سہم کو بھی گھٹایا اس کو دوسرے سہم پر لا کے رکھ دیا، اسی کو اللہ نے مقدم کیا ہے۔ جس سہم کو مؤخر کیا ہے وہ سہم ہے جس کا کوئی سہم نہیں رہ گیا تو وہ صاحبان سہم کو تقسیم کرنے کے بعد اگر کچھ باقی رہ گیا تو اس کو دے دیا جائے گا، اسی کو اللہ نے مؤخر کر دیا ہے۔ وہ سہم جس کو مقدم کیا وہ شوہر کے لیے کہ جس کے لیے نصف ہے، اس میں کوئی داخل ہو گیا تو گھٹ کر ربع چوتھائی، اور اب اس ربع سے نہیں گھٹ سکتا، اور زوجہ کا سہم ربع ہے، اگر اس میں کوئی داخل ہو گیا تو گھٹ کر ثمن یعنی 8واں حصہ ہو رہ جائے گا، اس میں اب کچھ نہیں گھٹ سکتا۔ پھر ماہی جس کا سہم ثلث ہے، اگر اس کا حصہ کسی وجہ سے گھٹا تو چھٹا رہ جائے گا، اس سے ذرا کم نہیں رکھا تو وہ فریضہ ہیں جن کو اللہ نے مقدم رکھا ہے، وہ فریضہ جن کو اللہ نے مؤخر کیا ہے۔ تو لڑکیوں اور بہنوں کا سہم ہے، اگر وہ ایک ہے تو اس کے لیے نصف ہے، اگر وہ دو ہیں تو دو سے زیادہ ہیں تو اس کے لیے 2 ثلث ہے، اگر ان کا سہم زائد ہو گیا تو پھر ان کے لیے وہ ہے جو تقسیم کرنے سے باقی رہ جائے۔ ان سب کو اللہ نے مؤخر کیا ہے۔ جن کو اللہ نے مقدم کیا اور جن کو مؤخر کیا وہ سب جمع ہو جائیں تو جن کو اللہ نے مقدم کیا ہے تقسیم شروع کی جائے گی، ان کو ان کا حق دیا جائے گا، ان کی تقسیم سے کچھ باقی رہ گیا تو جن کو اللہ نے مؤخر کیا ان کو دیا جائے گا، ان کا کچھ باقی نہیں رہا تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ظفرین اوس نے کہا پھر آپ رضی اللہ نے اپنا مشورہ حضرت عمر کو کیوں نہیں دیا؟ ابن عباس نے کہا میں انہیں مشورہ دیا تھا۔ ظاہری کہتے ہیں خدا کی قسم ایسا مقدمہ امام عادل کے سامنے پیش ہوتا تو اس کا فیصلہ ورع اور تقویٰ پر ہوتا، مگر ایک بات تھی جو گزر گئی، اور ابن عباس رضی اللہ کی اس بات سے کسی 2 صاحبان علم نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ فضل کا بیان ہے کہ روایت کی گئی سفیان کے مصاحب عبداللہ بن ولید ادنی، ابو القاسم کوفی، ابو یوسف کے مصاحب نے انہوں نے کہا کہ بیان کیا ہم سے لیث بن ابی سلیم، ابی عمر عبدی، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا کرتے تھے 6 سہموں میں سے 2/3 4 طرح کے وارثوں کا سہم ہے، نصف 3 طرح کے وارثوں کا سہم ہے، 1/3 2 طرح کے وارثوں کا سہم ہے، اور 1/4 1 طرح کے وارث کا سہم ہے، نصف اور 8واں اور 3/4 بھی سہم ہے۔ لڑکی کے موجودگی میں سوائے ماں باپ اور زوجہ کے اور کوئی وراثت نہ پائے گا، اور ماں کو 1/3 سے محجوب صرف لڑکا اور بھائی کرے گا، شوہر نہ نصف سے زیادہ پائے گا نہ 1/4 سے کم، اور زوجہ نہ 1/4 سے زیادہ پائے گی نہ 8ویں سے کم۔ ازواج 4 ہوں تو یا اس سے کم ہو وہ سب اس میں برابر کے حصے دار ہوں گے، ان کی طرف سے سوتیلا بھائی نہ 1 ثلث سے زیادہ پائے گا نہ 6 سے کم، وہ سب مرد اور عورت اس میں برابر کے شریک ہوں گے، ان کو ثلث سے محجوب صرف لڑکا اور باپ کرے گا۔ خون بہا کی ان پر تقسیم مانند میراث ہوگی۔ فضل کہتے ہیں یہ حدیث کتاب خدا کے موافق اور صحیح ہے، اس میں اس امر کی دلیل ہے، چنانچہ بہنیں اولاد کی موجودگی میں وارث نہ ہوں گی اور والد بھی اولاد کی موجودگی میں کوئی وراثت نہ پائے گا۔ اس میں اس امر کی دلیل ہے کہ ماں بھائیوں کو وراثت سے محجوب محروم نہیں کرے گی۔ اگر کوئی شخص کہے اس حدیث میں تو صرف والد کہا والدین نہیں کہا تو اس سے یہ کہا جائے گا یہ کہنا درست اور جائز ہے، جیسا کہ ولد کہا جاتا ہے جس میں مؤنث و مذکر دونوں مراد ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ماں کو بھی والد کہا جاتا ہے جب اس کو باپ کے ساتھ جمع کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کو ابو بھی کہا جاتا ہے اب اس کو ابو کے ساتھ جمع کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَأَبُوَیَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اس متفق کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے میں سے 6واں حصہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 11۔ تو ابوین میں سے ایک اس کی ماں ہے، اللہ نے اس کا نام بھی رکھ دیا جب اس کو ابوک کے ساتھ جمع کر کے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الوصیہ للوالدین والاقربین، تو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اچھی وصیت کر جائے، سورہ بقرہ آیت نمبر 180۔ تو والدین میں سے ایک اس کی ماں ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو والد کہا ہے جیسے کہ کبھی کبھی اس کو باپ کہا ہے۔ الحمدللہ کہ یہ بات بالکل واضح اور صاف ہے۔ صفحہ نمبر 593، باب 371، وہ سبب جس کی بنا پر میراث میں
لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر رکھا گیا ہے۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد رحمہ اللہ، محمد بن ابی عبداللہ، محمد بن اسماعیل، علی بن عباس، قاسم بن ربی صحاف، محمد بن سنان، حضرت امام رضا علیہ السلام۔ ان کے مسائل کے جواب میں جو خط لکھا آپ نے، میراث میں مرد کو جو کچھ دیا جاتا ہے اس سے عورت کو نصف کیوں دیا جاتا ہے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ کہ عورت کی شادی ہوتی ہے تو عورت مہر وغیرہ لیتی ہے، مرد دیتا ہے، اس لیے مرد کا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ مرد کو عورت سے دوگنا دینے کی وجہ دوسرا سبب بھی ہے کہ عورت مرد کے عیال میں شامل ہے۔ اگر محتاج ہو تو مرد پہ فرض ہے کہ وہ اس کی کفالت کرے، مرد پر اس کا نان نصف کا فرض ہے، مگر عورت پہ فرض نہیں کہ مرد کی کفالت کرے، اگرچہ کہ وہ مرد محتاج بھی ہو تو اس عورت سے مرد کا نان نصف کا نہیں لیا جائے گا، اس بنا پر مرد کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد عورتوں پر حاکم ہیں فضیلت کے سبب جو خدا نے ایک دوسرے پر دی ہے اور اپنے مالوں سے خرچ کرنے کے سبب سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ خبر دی مجھے علی بن حاتم، انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے قاسم بن محمد، حمدان بن حسین بن ولید، ابو بکیر، عبداللہ بن سنان، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ راوی کا بیان ہے، میں نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا سبب ہے ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر میراث میں حصہ رکھا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس کے لیے مہر رکھا گیا ہے۔ انہی سے روایت ہے کہ بیان کیا ہم سے محمد بن احمد کوفی، عبداللہ بن احمد نہیکی، ابن ابی عمیر، حشام بن سالم، ایک مرتبہ ابن ابی الاوجا آیا، اس نے اہول سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک عورت جو کمزور ہے اس کے لیے 1 سہم رکھا گیا، مرد جو قوی اور دولت مند ہے اس کے لیے 2 سہم رکھے گئے؟ راوی کا بیان ہے کہ یہ بات میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتائی تو آپ نے فرمایا نہ عورت پر دیت ادا کرنا ہے، نہ کسی کا نان نصف کا اس پر واجب ہے، نہ اس پر جہاد فرض ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزوں کو گنوایا اور مرد پر یہ سب کچھ ہے، اس لیے مرد کے لیے 2 سہم اور عورت کے لیے 1 سہم۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد بن محمد رضی اللہ عنہ، محمد بن ابی عبداللہ کوفی، موسیٰ بن عمران نخعی، اپنے چچا حسین بن یزید، علی بن سالم، انہوں نے اپنے والد سے، ان کا بیان ہے ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میراث مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر کیسے ہو گئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ پھل جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جنت میں کھایا تھا وہ تعداد میں 18 تھے، ان میں سے 12 حضرت آدم علیہ السلام نے کھائے تھے اور 6 عدد حضرت حوا علیہ السلام نے، اسی لیے میراث میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہے۔ بیان کہ ہم سے ابو الحسن محمد بن عمر بن علی بن عبداللہ بصری، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن احمد بن خالد بن جبلہ وائس، پھر ابو القاسم عبداللہ بن احمد بن عامر تائی، حضرت امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام، انہوں نے اپنے آباء کرام علیہ السلام، انہوں نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک مرتبہ اہل شام میں سے ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے چند مسائل پوچھے، اس میں یہ بھی پوچھا کہ میراث میں مرد کے لیے عورت سے دگنا حصہ کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اس گچھے کی وجہ سے جس میں 3 پھل تھے، حضرت حوا علیہ السلام آگے بڑھیں، ان میں سے 1 پھل کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام نے 2 پھل کھائے، اس بنا پر مرد کے لیے میراث میں 2 عورتوں کے برابر حصہ ہو گیا۔ وہ سبب جس کی بنا پر شوہر کے ترکے میں سے زوجہ اساس البیت میں سے کچھ نہیں پائے گی، اس کے علاوہ اور میں ترکہ پائے گی۔ میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا بیان کہ ہم سے محمد بن ابی القاسم الجلیویہ، محمد بن عیسیٰ، علی بن حکم، ابان میسر، ان کا بیان ہے ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا عورتوں کے لیے میراث میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے پختہ اینٹوں کی عمارت اور لکڑی اور بانس اور سگنڈوں کی قیمت ہے، زمین اور گھر کے سامان سے ان کے لیے کوئی میراث نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا اور کپڑے؟ آپ نے فرمایا ہاں ان میں ان کا حصہ ہے۔ میں نے عرض کیا یہ کیسے عورتوں کے لیے؟ تو 8ویں اور 4تھائی مقرر ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے کہ عورت تو داخل نسب نہیں جس سے اس کو میراث ملے، وہ تو دوسری جگہ سے آ کر ان کے ساتھ داخل ہو گئی ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر عورت اس شہر کے بعد کسی دوسرے سے عقد کر لے تو اس کو جو دوسری قوم ہے آ کر ان لوگوں سے گھر کے سامان میں مزاحمت کرے گی۔ بیان کہ مجھ سے علی بن احمد رحم اللہ، پھر محمد بن ابی عبداللہ، محمد بن اسماعیل، علی بن عباس، قاسم بن ربی صحاف، محمد بن سنان، حضرت امام رضا علیہ السلام نے اس کے مسائل کے جواب میں جو خط لکھا اس میں اس کا سبب بھی تحریر فرمایا۔ عورت گھر کے سامان تعمیر میں کچھ میراث نہ پائے گی سوائے لکڑی، شہتیر وغیرہ کی قیمت کے، کیونکہ گھر میں لگے ہوئے سامان میں تغیر اور تبدیلی ممکن نہیں، اور لڑکے اور باپ کا معاملہ ایسا نہیں، اس لیے کہ اس میں توڑنے کا امکان نہیں۔ عورت کے لیے اس کا امکان ہے کہ وہ بدل جائے، بس جو آنے اور جانے والی ہے اس کو میراث میں بھی انہی چیزوں میں سے ملے گی جن میں تغیر اور تبدیلی ہو سکے، اور ثابت اور مقیم شے اس کو دی جائے گی جو اس کی مثل ثابت اور مقیم ہوگا۔ صفحہ 595، باب 373، وہ سبب جس کی بنا پر
कुम का नाम कुम रखा गया। बयान किया हमसे अली बिन अब्दुल्ला वराक रज़ियल्लाहु अन्हु, साद बिन अब्दुल्ला, अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा और फजल बिन आमिर अशरी, उन दोनों ने बयान किया हमसे सुलेमान बिन मकबल ने, फिर मोहम्मद बिन ज़ियाद अज़दी, ईसा बिन अब्दुल्ला अशरी, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बयान किया हमसे मेरे पदर बुजुर्गवार अलैहिस्सलाम, उनसे रिवायत मेरे जद्द नामदार अलैहिस्सलाम से, उनसे रिवायत अपने पदर बुजुर्गवार अलैहिस्सलाम से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शब मिराज मुझे आसमान की तरफ ले जाया गया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे अपने दाहिने कंधे पे उठाया तो मैंने ज़मीन की तरफ नज़र की और कोहिस्तानों में एक ऐसा खित्ता नज़र आया जिसका रंग ज़ाफ़रान से ज़्यादा भला और जिसकी खुशबू मुश्क से बेहतर थी। नागा मैंने उसमें एक बूढ़े को देखा जिसके सर पर टोपी थी। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये ज़मीन कौन सी है जिसका रंग सुर्ख ज़ाफ़रान से ज़्यादा हसीन और जिसकी खुशबू मुश्क से ज़्यादा बेहतर है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपके शियों और आपके वसी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के शियों का खित्ता है। मैंने कहा, और इसमें ये बूढ़ा सर पर टोपी रखे हुए कौन है? उन्होंने कहा, ये इब्लीस है। मैंने कहा, ये इन लोगों में क्या चाहेगा? उन्होंने कहा, वो इन लोगों को अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की वलायत से रोकना चाहेगा, उन्हें फिस्क व फजूर की दावत देगा। मैंने कहा, या जिब्रील मुझे फ़ौरन इस खत्ते में उतार दो। बस उन्होंने मुझे वहाँ बर्क़ से भी ज़्यादा तेज़ी से उतार दिया। तो मैंने इब्लीस से कहा, कुम या मलऊन, ए मलून यहाँ से उठ और उनके दुश्मनों के अमवाल और औलाद और औरतों में शरीक हो जाए, इसलिए कि मेरे शियों पर तेरा कोई इख्तियार और तसल्लुत नहीं। बस इस वजह से इस खित्ते का नाम कुम रख दिया गया। वो सबब बाब नंबर 347, वो सबब जिसकी बिना पर बाज़ अशजार फल देते हैं, बाज़ नहीं देते, बाज़ खारदार होते हैं। मेरे वालिद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बयान किया हमसे साद बिन अब्दुल्ला, कासिम बिन मोहम्मद हिस्बहानी, सुलेमान बिन दाऊद मनकरी, सुफियान बिन ऐनिया, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई दरख्त ऐसा नहीं पैदा किया जो समरदार ना हो, हर एक का फल खाया जाता था। मगर जब लोगों ने ये कहा कि अल्लाह ने एक को बेटा बना लिया है तो आधे दरख्तों के फल जाते थे। जब लोगों ने अल्लाह के साथ साथ एक और अल्लाह को माना तो कुछ दरख्त खारदार हो गए। बयान किया हमसे अबुल हसन अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा बिन अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा, बयान किया हमसे अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन असबात, फिर अहमद बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद कतान, अबू तैयब अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ईसा बिन जाफ़र बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम, रिवायत करते हुए अपने आबाए कराम अलैहिस्सलाम से। उन्होंने उमर बिन अली से अलैहिस्सलाम से, उन्होंने अपने पिदर बुजुर्गवार अली हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से रिवायत की कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि ये अशजार बाज़ फलदार और बाज़ गैर फल के कैसे हो गए? आपने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब तस्बीह पढ़ते तो दुनिया उनके लिए एक फलदार दरख्त पैदा हो जाता था, और जब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम कोई तस्बीह पढ़ती तो दुनिया में बग़ैर फल के एक दरख्त उग जाता था। सफ़ा नंबर 596, बाब 375, ज़र्द आलू की जर्दी, उनमें बाज़ के शीरें और बाज़ के तलख होने का सबब। बयान किया हमसे अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा अलवी हुसैनी, मोहम्मद बिन असबात, अहमद बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद कतान, अबू तैयब अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ईसा बिन जाफ़र अलवी अमरी, अपने अब्बा से रिवायत करते हुए उन्होंने उमर बिन अली अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने पितर बुजुर्ग हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से रिवायत की कि आपने फरमाया कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया में से एक नबी को अल्लाह ताला ने एक कौम की तरफ मबूस किया। वो उनमें 40 साल रहे, मगर उनमें से कोई ईमान न लाया। चुनांचे गिरजे में ईद के मौके पर सब जमा हुए तो ये पैगम्बर भी वहाँ पहुँचे। उनसे कहा, अल्लाह पे ईमान लाओ। उन लोगों ने कहा, अगर तुम वाकई में नबी हो तो अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो हम लोगों को हमारे लिबास के रंग की कोई चीज़ खाने की भेजे। उस वक्त वो लोग जर्द लिबास पहने हुए थे। ये सुनकर वो नबी एक खुश लकड़ी उठा के ले आए, अल्लाह ताला से दुआ की तो वो लकड़ी हरी हो गई, इसमें फूल पत्ते पैदा हुए, उसमें जर्द आलू के फल लग गए। इन लोगों ने वो फल खाए, मगर उनमें से जिन लोगों ने वो फल खाए और नियत की कि हम इस नबी पर ईमान लाएंगे, उनके मुंह के जर्द आलू की गुठली का मगज़ शीरीं था। जिसने ये नियत की कि हम इस नबी पर ईमान नहीं लाएंगे, उनके मुंह से जर्द आलू की गुठली निकली तो उसके अंदर का मगज़ तल्ख हो गया। बाब 376, फलों में कीड़ा लगने का सबब, गेहूँ और जौ पैदा होने का सबब, नेज़ मकई गाजर और शलम के इस शक्ल में पैदा होने का सबब। बयान किया हमसे अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा अलवी हुसैनी ने, मोहम्मद बिन असबात, अहमद बिन मोहम्मद बिन ज़ियाद, अबू तैयब अहमद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ईसा बिन जाफ़र अलवी उमरी ने एक अपने आबाद से रिवायत करते हुए उन्होंने उमर बिन अली अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने पितर बुजुर्ग वाला हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मरतबा
میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نبی ایک ایسے شہر سے گزرے جہاں کے درختوں کے پھلوں میں کیڑے پڑ جاتے تھے. وہاں کے لوگوں نے ان سے شکایت کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی دوا تو تم لوگوں کے پاس ہی ہے مگر تم لوگ جانتے نہیں ہو. تم لوگ جب کوئی درخت نصب کرتے ہو تو پہلے اس میں مٹی ڈالتے ہو پھر پانی ڈالتے ہو، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے پہلے اس درخت کی جڑ میں پہلے پانی ڈالو پھر مٹی ڈالو تاکہ اس کے پھلوں میں کیڑے نہ لگیں. چنانچہ ان لوگوں نے اثر درخت لگائے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو وہ روگ ان سے دور ہو گیا. انہی اسناد کے ساتھ روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے ایک دفعہ دریافت کیا گیا کہ جو کس چیز سے پیدا ہوئی ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنے لیے جو چاہو کاشت کر لو، اور حضرت جبریل علیہ السلام ان کے لیے ایک مٹھی گیہوں لے کر آئے تو ان میں سے ایک مٹھی حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھا لی، ایک مٹھی حضرت حوا علیہ السلام نے اٹھا لی. حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو منع کیا کہ تم اس کی تخم ریزی نہ کرو، مگر وہ نہ مانی. حضرت آدم علیہ السلام نے جو بویا اس سے گیہوں پیدا ہوا، اور حضرت حوا علیہ السلام نے جو بویا اس سے جو پیدا ہوئی. اور ان سے اسناد کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گاجر کو کس چیز سے پیدا کیا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک دن ایک مہمان گزرا. آپ کے پاس اس دن کچھ نہ تھا جس سے مہمان کی تواضع کریں، تو دل میں سوچا کہ اپنی چھت کی ایک کڑی نکال کر کسی بڑھئی اور نجار کو فروخت کر دوں، مگر یہ سوچ کر انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اس کو تراش کر تو وہ بت بنائے گا. اب وہ گھر سے نکلے، ایک موزے کی طرف چلے. آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک ازار تھی، آپ اس کو رکھ کر 2 رکعت نماز پڑھنے لگے. اتنے میں ایک فرشتہ آیا، اس نے وہاں سے کچھ ریت اور پتھر ان کے ازار میں رکھے، ایک عام آدمی کی شکل میں لے کے ان کے گھر پہنچا اور ان کی زوجہ سے کہا لیجیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازار ہے. انہوں نے اسے لے جا کے کھولا تو جتنی ریت تھی وہ مکئی کے دانے بن گئے تھے، جتنے لمبے پتھر تھے وہ گاجر، اور جو گول پتھر تھے وہ شلجم بن گئے. باب 377 چہرے کی زردی، آنکھوں کی نلاہٹ، دانتوں کے درمیان کھڑ اور منہ کے کھلے ہونے کا سبب. صفحہ نمبر 597. بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن عیسیٰ علوی حسینی رضی اللہ عنہ، محمد بن اسباد، احمد بن محمد بن زیاد قطان، ابو طیب احمد بن محمد بن عبداللہ، عیسیٰ بن جعفر علوی عمری اپنے آبا سے روایت کرتے ہوئے انہوں نے عمر بن علی علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مدینہ النبی کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام ایک شہر سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کے چہرے زرد اور آنکھیں نیل ہوئیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگوں نے فریاد کی اور جو مرض لاحق تھا انہیں بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی دوا تو تم لوگوں کے پاس ہے. تم لوگ جب گوشت کھاتے تو اس کو بغیر دھوئے ہوئے پکاتے ہو. دنیا سے جب کوئی شے گزرتی ہے تو حالت جنابت میں ہوتی ہے. چنانچہ اس کے بعد ان لوگوں نے گوشت کو دھو کر پکانا شروع کیا تو ان کے تمام امراض دور ہو گئے. پھر فرمایا میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام ایک شہر سے گزرے تو دیکھا ان لوگوں کے دانت بکھرے ہوئے، ان کے منہ کھلے ہوئے. لوگوں نے آپ سے شکایت کی. آپ نے فرمایا جب تم لوگ سوتے ہو تو اپنا منہ بند کر کے سوتے ہو اور بخارات تمہارے سینے سے ابھر کر تمہارے منہ تک آتے ہیں. چونکہ منہ بند ہوتا ہے تو نکلنے کا راستہ نہیں پاتے، دانتوں کی جڑوں کے طرف واپس جاتے ہیں، منہ میں فساد پیدا کرتے ہیں. تم لوگ منہ کھول کر سویا کرو، ان کے عادت ڈالو. تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا تو ان سے یہ سب تکلیفیں دور ہو گئیں. صفحہ نمبر 598. وہ سبب جس کی بنا پر اگر کھجور کا سر کاٹ دیا جائے تو وہ پنپتا نہیں ہے. بیان کہ ہم سے محمد بن حسن رحمہ اللہ، پھر محمد بن حسن صفار، احمد بن محمد بن عیسیٰ، ابی یحییٰ واسطی، بار باز صاحب، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تو اس میں کچھ مٹی بچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کھجور کا درخت پیدا کیا. اسی بنا پر اس کا اگر سر کاٹ دیا جائے تو وہ پنپتا نہیں ہے. اسی بنا پر وہ گابھے کا محتاج ہے، بغیر نر کے گابھے اس میں پھل نہیں آتے. باب 389. وہ سبب جس کی بنا پر ہر قسم کے کھجور کا درخت پانی کے جوہر میں ہو جاتا ہے سوائے اجوا کے. میرے والد رحمہ اللہ نے فرمایا. بیان کیا ہم سے عبداللہ بن جعفر حمیری، احمد بن محمد بن عیسیٰ، محمد بن یحییٰ، طلحہ بن زید، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کھجور کا درخت پانی کے جوہر میں اگ جاتا ہے سوائے اجوا کے، کہ اس لیے کہ اس کا نر جنت سے نازل ہوتا ہے. باب 380. وہ سبب جس کی بنا پر آفتاب گرم ہے، اس میں سوزش ہے، چاند اس کے خلاف ہے. بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحمہ اللہ، ان سے محمد بن یحییٰ، محمد بن احمد، عیسیٰ بن محمد، علی بن مہزیار، علی بن حسان ابن ابی نوار، انہوں نے محمد بن مسلم سے، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا
میں آپ پر قربان کیا وجہ ہے کہ آفتاب میں چاند سے بہت زیادہ حرارت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب کو نار کے نور سے پیدا کیا، پھر اس پر ایک طبق صاف پانی کا رکھا، پھر ایک طبق اس کا اور ایک طبق اس کا۔ جب اس طرح 7 طبق ہو گئے تو اس کو آگ کا لباس پہنایا، اس وجہ سے وہ قمر سے زیادہ گرم ہو گیا۔ قمر کو نار کے نور سے پیدا کیا، اس پر صاف پانی کا ایک طبق رکھا، پھر ایک طبق اس کا اور ایک طبق پانی کا رکھتا گیا، یہاں تک کہ جب 7 طبق ہو گئے تو اس کو پانی کا لباس پہنا دیا، اس لیے قمر آفتاب سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ باب 381 وہ سبب جس کی بنا پر سدرۃ المنتہا کا نام سدرۃ المنتہا رکھا گیا۔ بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ حمیری، احمد بن محمد، حسن بن محبوب، مالک بن عطیہ، حبیب سجستانی، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ملائکہ جو حفاظت پہ معمور ہیں وہ بندوں کے اعمال کو زمین سے لے کر سدرہ تک جاتے ہیں۔ نیز فرمایا کہ ملائکہ کرام و ابرار جو حفاظت پہ معمور ہیں وہ سدرہ کے نیچے رہتے ہیں، اور نیچے سے جو ان تک اہل زمین کے اعمال کو پہنچایا جاتا ہے وہ لکھتے رہتے ہیں، پھر اسے سدرہ تک منتہا کرتے ہیں، یعنی کہ پہنچاتے ہیں۔